اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرن کثیرا حرفن حرفن الفن الفن دائمن ابدن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پچھلے ہفتے کے سوال پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے جوابات کو بغور سنتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا موضوع تھا علم لدنی کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس پر مسلسل ہفتے بھر جوابات بہت سارے لوگوں کے آتے رہے، بہت سے بزرگوں کے، بہت سے خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کے، اسکالرز کے، اور ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی لوگوں نے جوابات اس پر دیے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے اختصار کے ساتھ ان کے لب و لباب پر، اس کے بعد اپنی باتیں بھی ہم دادا حضور کے تعلق سے آپ تلک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ علم لدنی کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے صوفی جی ایم خلیل صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ نایاب علم ہے جس شہر علم کا راستہ حق آسنا فقیر کی صحبت خاص دکھاتی ہے۔ یہ وہ نایاب علم ہے، علم لدنی وہ نایاب علم ہے جس کو شہر علم کا راستہ حق آشنا فقیر کی صحبت خاص دکھاتی ہے۔ دراصل علم لدنی کا تعلق اس علم سے ہے جس علم کی صورت اور تصور غیر مادی ہے، جسے عالم غیب بھی کہا جاتا ہے۔ علم عطائی ہے، جب طالب حق مراقبہ کرتا ہے، مجاہدہ نفس سے گزرتا ہے، تب بحکم خداوندی علم لدنی کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ جب طالب مراقبہ اور مجاہدہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علم لدنی کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ صاحب مجاہدہ کی آنکھ وہ مناظر دیکھتی ہے، ظاہری آنکھ جس کا گمان بھی نہیں کر سکتی۔ صاحب مجاہدہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھتی ہے، وہ منظر دیکھتی ہے جس کو ظاہری آنکھ سے اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ ہے دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اور اس موضوع پر بہت سے اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ میں اپنی نفی کر کے وہ حدود سالکیت میں رہ کر ذائقہ مجذوبیت چکھ لیتا ہے، یعنی شکل مشبہ میں شان منزہ دیکھ لیتا ہے۔ حق کا مشاہدہ کر کے محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہے، اپنے وجود میں موجود کو پا لیتا ہے، لا کے 6 نقطوں کو سمجھ لیتا ہے اور پا لیتا ہے، بحر ہستی میں غوطہ لگا کر مقصد حقیقی حاصل کر لیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے اسے علم لدنی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اسے علم لدنی عطا کر دیتا ہے۔ اب آئیے جناب صوفی احسان فرید صاحب کی بات سنتے ہیں۔ علم لدنی کے لیے علم معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم لدنی کے لیے علم معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور موت سے پہلے مرنا بھی بہت ضروری ہے۔ موت سے پہلے جب تک نہیں مریں گے کوئی علم لدنی اور علم معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ در حقیقت علم لدنی دین محمدی کے خزانوں میں سے وہ انمول خزانہ ہے جسے سلطنت روحانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کی مکمل آگاہی اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جسے کسی عارف باللہ واصل حق نے اپنا جانشین مقرر کیا، یعنی اپنا وارث بنایا ہو۔ خیال رہے کہ وارث وہ جو وراثت سے واقف ہو۔ کچھ لکیر کے فقیر جانشین اس کو سمجھتے ہیں جو مرشد کی اولاد ہو۔ یہ خود ساختہ عقیدہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مرشد کی جو اولاد ہے وہی جانشین ہوں گے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل صوفیت میں اس عقیدے کا دخل نہیں ہے۔ صوفیت میں جانشین وہ ہے جو قدم بقدم مرشد کا پیروکار ہو،
ان کا اولاد ہونا ضروری نہیں ہے، قدم بقدم مرشد کا پیروکار ہو، یعنی سلطنت معرفت سے واقف ہو، اس پراپرٹی کا جاننے والا ہو، اس علم کا جاننے والا ہو۔ سلطنت معرفت سے مراد یہ ہے کہ وہ علم لدنی جانتا ہو، من عرفہ کے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ چکا ہو۔ یاد رہے علم لدنی سے واقفیت ہی انعمت علیہم کا عملی جامع ہے، جو مالک حقیقی کے انعاموں میں سے بہترین انعام ہے۔ علم لدنی صراط مستقیم پر چلنے والوں کو من جانب اللہ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ علم کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا، یہ علم پیر کامل کے نگاہ کشف سے نکل کر مرید کے قلب میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو نہیں پہنچا، نہا کی بات کرتا ہے، شعور بادہ کس کے امتحان کی بات کرتا ہے، رموز من عرف اور نحن اقرب سے نہیں واقف، اور شیخ محترم مجھ سے قرآن کی بات کرتا ہے۔ یہی تو آیت فی انفسکم کا خلاصہ ہے کہ حق ہے خلق میں تو آسماں کی بات کرتا ہے۔ کسی کامل نے ڈالی ہے نظر اس پر نوازش کی، خلیل ایک رند ہے پر لامکاں کی بات کرتا ہے۔ جناب خلیل صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، انہوں نے اپنے شاعری میں بھی اپنی باتیں پیش کی ہیں۔ اب جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کے اصطلاح میں ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جس میں ظاہری اسباب کا واسطہ نہ ہو اور عالم غیب سے براہ راست علم اس کے قلب میں داخل ہوتی ہو۔ ملائکہ پر من جانب اللہ علوم فائز ہوتے ہیں، وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ قلب میں عام طور پر جو علم داخل ہوتا ہے حواس ظاہری کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ ایسے علم کو علم حصولی اور علم اکتسابی کہتے ہیں۔ جو پڑھ لکھ کر کے ہم لوگ کچھ سیکھتے ہیں وہ علم اکتسابی ہوتا ہے، جو محنت مشقت کر کے سیکھتے ہیں۔ اور جب کسی کے قلب میں کوئی دروازہ عالم ملکوت کے طرف سے کھل جائے، اندر سے کھل جاتا ہے وہ، اور بلا ان ظاہری دروازوں کے کوئی علم قلب میں پہنچ جائے، تو ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ مطلب اس شخص نے ظاہری طور سے پڑھا بھی نہیں، لکھا بھی نہیں، ڈگری بھی نہیں لیا، لیکن سب کچھ جان رہا ہے، تب معاملہ کچھ اٹپٹا سا لگتا ہے۔ جیسے ہمارے پیر و مرشد دادا حضور ظاہری طور سے بہت علم کے مالک نہیں تھے، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اسکول نہیں، 4 کلاس بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن اندر سے جب علم لدنی کا دروازہ کھلتا ہے، علم معرفت حاصل ہوتی ہے، قلب والا جس کے بارے میں جناب ظہوری صاحب ذکر کر رہے ہیں، تو سارا علم یہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ظاہری علم کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کی گفتگو اور وہ حدیث کی باتیں اور وہ کتاب کا لکھنا، وہ اشعار کا بیان کرنا وغیرہ وغیرہ، آدمی سوچ کے حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے، یہ سیکھا کہاں سے۔ اور یہی بات جو ہے مولویوں کو بہت عجیب لگتی ہے کہ یہ آدمی اتنا کیسے جانتا ہے، یہ کسی مدرسہ میں پڑھا نہیں، یونیورسٹی بھی نہیں گیا، اتنا علم کیسے ہم سے زیادہ جانے گا یہ۔ اور اس بات سے ان لوگوں کو خلش ہونے لگتی ہے، بغض ہونے لگتا ہے، حسد ہونے لگتا ہے، اور اناپ شناپ بکتے ہیں وہ لوگ، ہے نا بھائی۔ تو یہ بات جناب افتخاری صاحب بھی بہت اچھے سے پیش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو علم لدنی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو علم قلب کے باہر کے دروازے سے داخل اور حاصل ہو وہ علم حصولی ہے، اور جو علم قلب کے اندر کسی باطنی دروازے سے آئے وہ علم لدنی اور علم وہبی ہے اور علم حضوری کہلاتا ہے۔ بخشنا چاہتے ہیں علم لدنی جسے وہ مصحف رخ کا اسے راز بتا دیتے ہیں، مصحف رخ کا اسے راز بتا دیتے ہیں۔ جب ایک طالب مولا اللہ کے معرفت اور قرب کا حصول کے لیے ایک مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو مرشد کامل اسے نفس کے تزکیہ کے ساتھ ساتھ اسے علم لدنی بھی عطا کرتا ہے، جس کے بدولت طالب اللہ کی معرفت حاصل کر پاتا ہے۔ مرشد اپنے سینے سے علم لدنی طالب کے سینے میں منتقل کر کے اس کو ایک عام طالب سے ایک سچا مخلص اور وفادار عاشق بنا دیتا ہے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب طالب اپنی وفا، خلوص اور یقین سے مرشد کو راضی کر لیتا ہے۔ انسان جس قدر اپنے نفس کو پہچان کر مطمئنہ کا مقام حاصل کرے گا اسی قدر اسے علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مطمئنہ کا مقام حاصل نہیں ہوگا علم لدنی حاصل آپ کو نہیں ہو سکتی۔ اب جناب صوفی محمد مشافق نواز صاحب کہتے ہیں کہ علم لدنی الہامی اور معرفتی علم ہے۔ یہ علم پوشیدہ علم ہے، اس کو کسی بزرگ کے صحبت سے سیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا،
سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت خضر سے جا کے ملیے اور ان سے سیکھیے. تو یہ سارا واقعہ سب لوگ تقریباً جانتے ہیں. اور صحیح بخاری میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قسم کے علم رسول اللہ سے سیکھے ہیں. ان میں سے ایک میں نے بیان کر دیا، اور اگر دوسرا بیان کر دوں تو لوگ میری گردن کو کاٹ دیں. پہلا علم جو کر دیا، دوسرا علم اگر کر دے تو میری گردن کو کاٹ دیا جائے گا. البتہ اس علم کو مرشد کامل کی صحبت سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اب جناب عظیم افضلی صاحب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارک مولا علی علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ان سے عہد لیا کہ اسے چھپایا جائے گا. پھر ایک دفعہ جب مولا علی علیہ السلام نے کنواں میں پیش کیا اس علم کو تو اس کا پانی سرخ ہو گیا. اس طریقے سے کوئی اگر ان راز کی باتوں کو کھولے گا تو خون ریزی ہو جائے گی، ایسا ہو جاتا ہے. اور وہ علم لدنی سلسلے وار بزرگوں کے ذریعے کاملین تک پہنچا ہے. یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے اور یہ اسے ہی عطا کیے جاتے ہیں جس کے پاس چھپانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ ظرف ہوتا ہے. جس کے پاس ظرف ہوگا اسی کو یہ عطا کی جاتی ہے، ورنہ یہ علم سب کو عطا نہیں کیا جاتا. آپ محترمہ ڈاکٹر سیدہ اختر محمودہ صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ کسی کو ڈائریکٹ عطا کر دے اور اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجہ وہ غلط کاموں سے رک جاتا ہے. جب نور پیدا اندر ہو جاتا ہے تو وہ غلط کام سے رک جاتا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، متوجہ کراتے ہیں اور غیر مسلموں کو بھی کلمہ پڑھاتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ان سے غیر مسلم لوگ بھی جڑنے لگتے ہیں اور ان کو بھی وہ کلمہ سکھانا شروع کرتے ہیں. یا ایسا تب ہوتا ہے جب ان کے اندر نور آ جاتا ہے. اس سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. علم لدنی سے انسان کے اندر مومن کی صفت آتی ہے اور وہ خود مومن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مومن بنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی عطا کیا ہوا چیز ہے اور اس کو انہوں نے علم لدنی سے جوڑ کر کے سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے. اب جناب صوفی شفیق قادری رہبر یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ علم لدنی کاغذی تحریر میں منقوص نہیں ہے. علم لدنی اس کتاب میں موجود ہے جس کتاب کا کاتب پروردگار ہے. یہ اس کتاب کا علم ہے جس کتاب کو لکھنے والا مولا خود ہے، جسے ام الکتاب یا کتاب المبین بھی کہا جا سکتا ہے. اس کتاب کے اوراق کو کھولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ علم عطائی علم ہے جس کا نزول مرد مومن کے قلب خاص پر ہوتا ہے، لیکن بغیر نسبت پیر کے اس علم کا حاصل ہونا محال ہے. دراصل یہ علم وحدت الوجود سے تعلق رکھتا ہے، وحدت الوجود سے تعلق رکھتا ہے. جس کو وحدت الوجود کا علم ہو جائے گا وہ جو ہے ام الکتاب سے اس کا واسطہ پڑے گا اور وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور یہ اس کو عطا ہوتی ہے. اب جناب صوفی حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ علم لدنی وہ علم ہے جو لفظوں میں نہیں لکھا جا سکتا. جس طرح احساس کو صرف محسوس کرنے والا سمجھتا ہے، احساس کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا، البتہ اس کا اشارہ کر سکتا. جب بندہ اپنے خالق کے عشق میں گم ہو جاتا ہے تب اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے اور یہ علم عطا ہوتا ہے. اس علم کے ملنے کے بعد بندہ حق و باطل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے. دیکھیے بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ یہ علم جس کو مل جاتا ہے وہ بندہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، ورنہ ہر انسان کے اندر حق و باطل کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے. بندہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے. علامہ اقبال صاحب نے اسی موضوع پر بہت اچھی بات کہی تھی کہ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. یہ بہت اچھی بات اقبال صاحب نے اس حوالے سے کیا تھا، لہذا مجھے یاد آ گیا تو میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ اس علم کے ملنے کے بعد ہی بندہ حق و باطل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے. اور اگر بندہ جان کر غلطی کرے تو مالک یہ علم اس سے چھین بھی سکتا ہے. بندہ اگر یہ غلطی کرے گا تو مالک جو علم اس کو دیا اس سے سلب کر لے گا، چونکہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور حق پر گامزن رہنا. اب آئیے صوفی بابا اسحاق گوہر علی شاہ قادری صاحب کی بات سنتے ہیں. علم لدنی اللہ کا خاص علم ہے جو غیب کا علم ہے، جو اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے.
جس کا ذکر سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں بھی آیا ہے، اور یہ علم لدنی علم غیب اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندے خاص کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ مرشد کامل کی بات ہے اور انہی کا حصہ ہے، یہ مرشد کامل کے صحبت میں رہ کے سیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جو علم ہے بندہ کو وہ عطا جب کر دیا جاتا ہے تو بندہ بھی جاننے لگتا ہے ہر چیز کو، آگے پیچھے کی باتیں وہ بتانا شروع کر دیتا ہے اور اس پر کشف ہونے لگتے ہیں، اس پر بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہے اور وہ بولنے لگتا ہے اور وہ ہونے لگتا ہے۔ اب آئیے جناب ڈاکٹر سیدہ اختر محمودہ صاحبہ کی پھر گفتگو سنتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ علم لدنی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا خاص علم ہے، اس میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ سب پیر کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب پیر کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ لے کہ سب پیر کے پاس علم لدنی ہوگا، سب بزرگ کے پاس علم لدنی ہوگا، تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کو ملا کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کو یہ علم لدنی ملتا ہے۔ اب جو ہے جناب صوفی سراج احمد صاحب کی بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں علم لدنی کا مطلب علم لادنی، یہ صوفیانہ اصطلاح ہے۔ علم لدنی مانے علم لادنی، علم خود کا انوبھو خدا کی پہچان کے لیے، لا مانے نہیں اس کے سوا کوئی، اور دنی مانے اس دنیا میں۔ علم لادنی مانے خود کا انوبھو خدا کی پہچان کے لیے، لا مانے نہیں اس کے سوا کوئی، اور دنی اس دنیا میں۔ صوفیہ اکرام ان سب چیزوں سے بھی معنی نکال لیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق کسی لغت سے نہیں ہے، یہ بات کا علم لدنی کا تعلق لغت سے نہیں ہے، اس کو صوفیانہ اصطلاح کہتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگ معنی نکال لیتے ہیں۔ علم لادنی، علم مانے علم، لا مانے نہیں، دنی مانے دنیا، ایسا علم جو اس دنیا کا نہیں ہو، ہے نا، ایسا کر کے بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علم انوبھو سے آتا ہے، کتاب پڑھنے سے نہیں، احساس ہی حقیقت میں علم ہے، اور جس کا تجربہ ہونے لگے وہ علم ہے، اور اصل چیز لا ہے، جسے لا کا پتہ ہو جائے، جسے لا کا احساس ہو جائے، وہی اس علم لدنی کو جانتے ہیں۔ جو لا کو نہیں جانتا وہ علم لدنی کو بھی نہیں جانتا، کیونکہ تمام چیزوں کا معاملہ لا پر ہی ختم ہوتا ہے، اور شاید ان کا مراد یہ ہے کہ جو لا کے دائرے سے گزر جائے، جو فنا کے راستے سے گزر جاتے ہیں، یعنی جو نیستی سے گزر جاتے ہیں وہ ہستی میں آ جاتے ہیں، فنائیت سے گزر کر بقائیت میں آ جاتے ہیں، ویسے لوگوں کو علم لدنی حاصل ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ اب آئیے جناب صوفی شیخ معراج صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کسا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ یہ نشار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صوفی معراج صاحب نے کہا، فرمایا، اور حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی انہوں نے کیا، اور بتایا کہ جب کوئی مرید قابل ہوتا ہے، یعنی پیر کے نظر میں جو مرید لائق ہوتا ہے، اس کو ہی یہ دولت عطا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے، حالانکہ وہ اس لائق ہوتے نہیں، اور صرف کتابوں سے یہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جب تک ذہن و دل پر نزول کتاب نہ ہو اور بندے کا تعلق غیب سے نہ ہو جائے، تب تک علم لدنی بہت دور کی بات ہے۔ یہ اسی حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہی بات بتائی ہے جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب آئیے صوفی کامران قادری صاحب کی بات سنتے ہیں، جو یہ پاکستان سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل کا علم اور غیب کا علم علم لدنی کہلاتا ہے، اور یہ عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ علم لدنی تک عشق ہی پہنچاتا ہے۔ علم لدنی تک کون پہنچاتا ہے؟ عشق پہنچاتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کوٹس کو بھی بھیجا تھا، اور ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کر کے یہ بتائی کہ یہ چیزیں جو ہے سوا عشق کے نہیں حاصل ہو سکتی۔ جب تک عشق حاصل نہیں ہوگا مرید کے اندر، تب تک وہ منزل پر نہیں پہنچے گا، اور جب منزل پر نہیں پہنچے گا تو اس کو علم لدنی تو کیا کوئی بھی دولت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، جو روحانی دولت ہے۔ آپ جناب صوفی شکیل صاحب کی بات سنتے ہیں۔ اشعار کے حوالے سے
انہوں نے کہا کہ جو موت سے پہلے مر گیا وہ منزل و مقصود پر پہنچ گیا اور سب کچھ پا گیا. جو موت سے پہلے مر گیا وہ منزل و مقصود پر پہنچ گیا، یعنی جو موت سے پہلے مر گیا، خود کو فنا کر دیا، وہی علم لدنی کا حقدار ہو سکتا ہے. اور جو کوئی پیر میں فنا ہو جاتا ہے، پیر میں فنا ہو جاتا ہے یعنی فنا فی شیخ ہو جاتا ہے اور موت سے پہلے مر جاتا ہے، تب جا کر اس کو علم لدنی حاصل ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے. اب محترمہ ڈاکٹر سبانہ خان وارثیہ صاحبہ کی بات سنتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ ظاہری علماء کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. مگر اہل معرفت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا دار العشق و علی بابہا، یعنی میں عشق کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. جب کوئی فنا فی شیخ ہو جاتا ہے تو شیخ کی ساری دولت اس بندے میں منتقل ہو جاتی ہے. جو کوئی فنا فی شیخ ہو گیا تو شیخ کی ساری دولت اس میں منتقل ہو گئی، ٹرانسفر ہو گئی. اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، مغفرت، ہدایت، معرفت، توحید، علم لدنی وغیرہ، سب کچھ اس کی ہو جاتی ہے. اور یہ سب عطائی ہے. میں نے پہلے بھی کہیں ذکر ہوا ہے کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اور ساری چیزیں اس کی ہو گئی. ایسی بھی کہیں ذکر میں آیا ہے بات. تو وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی پیر کا ہو گیا پوری طرح سے تو پیر بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو جتنا پراپرٹی کا مالک پیر ہے وہ سب کا سب نے اس کو دے دے گا جی، کچھ رکھے گا نہیں، وہ سارا چیز اس کو دے دے گا، اس لیے کہ وہ اس کا آئینہ ہو گیا. اور وہ ساری دولت اس کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. وہ رکھتا نہیں ہے کہ ہاں رکھ کے لے کے چلا گیا، سو بات نہیں ہے. وہ سارا پاور آف اٹرنی اس کو دے دیتا ہے. جو ساری چیز اس کے پاس تھا وہ اپنے فنا فی شیخ مرید کو حوالے کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے چین تک جاؤ. اہل معرفت کہتے ہیں کہ عربی میں چے نہیں ہے، سین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سین کہا ہے. سینہ بسینہ علم کو علم سین کہا جاتا ہے. یہ خاص علم ہے اور علم سین کو ہی علم لدنی کہا جاتا ہے. مگر عشق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. عشق ہی سب سے بڑا امام ہے. ہمیں عشق کی امامت میں ہی چلنا ہوگا. مزید انہوں نے عشق ام الکتاب کے موضوع پر گفتگو کیا اور عشق مرشدی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور معدت اہل بیت علیہ السلام پر انہوں نے تفصیلی گفتگو فرمائی. اور آخر میں شب قدر اور شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے پیش کی اور یہ فرمایا کہ جس رات رسول اور اہل بیت کا ذکر ہو وہی قدر والی رات ہے اور وہی نجات والی رات ہے. اس سے بڑھ کر اور کون سا رات ہو سکتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں اس بات کو سمجھنے والے اور ماننے والے، اور ہم لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شب قدر ہو یا شب برات ہو یا شب معراج ہو، تینوں راتیں دنیا والوں کے لیے مغفرت اور دولت کے لیے رہا کرے، لیکن ہم لوگوں کے لیے، صوفیوں کے لیے یہ مودت اور عشق والی راتیں ہیں، محبت والی راتیں ہیں. اس میں ہم لوگ اپنے محبوب اور محبوبوں کے محبوب کا ذکر کریں. یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس سے بہتر اور قدر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. جو قدر والا ہے اسی کی قدر کی جاتی ہے. جس قدر والے کی بات جس رات کی جائے گی وہ رات بھی قدر والا ہو جائے گا. اب آئیے جناب صوفی احمد سبحانی صاحب ان کی بات سن لیتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ علم لدنی یعنی علم لا دنی، یہی دوبارہ یہ بات پہلے بھی ابھی ذکر ہو چکا ہے، کسی صاحب نے کہا تھا. یہ بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علم لدنی یعنی علم لا دنی، لا مانے نہیں اور دنی مانے دنیا. اصطلاحی ہے، صوفی اصطلاحی گفتگو ہے. مطلب علم لدنی انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو لا دنی ہوتے ہیں، یعنی جو دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں ہوتے. بڑا ہی عجیب بات ہے، جو دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں ہوتے. واہ، اس کو ہم ایک بار اور دہرانا چاہیں گے. جو دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں ہوتے، ویسے ہی لوگوں کے لیے علم لا دنی ہے، یعنی علم لدنی ہے. اللہ اللہ، کیا بات ہے. اور انہوں نے مقام لا پر بھی گفتگو فرمائی. لا سے کیسے ہستی کی نفی ہوتی ہے اور اللہ میں کیسے موت سے پہلے مر کر زندگی حاصل ہوتی ہے، اور جو کوئی موت سے پہلے مر جاتا ہے اس کے بعد ہی اسے ساری دولتیں نصیب ہوتی ہے. اور علم لدنی بھی اسی میں سے ہے. مزید کہتے ہیں کہ مقام علم لدنی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سے اوپر کی چیز ہے. مقام علم لدنی شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سے اوپر کی چیز ہے.
ہر انسان منزلیں طے کر کے ناسوتی، ملکوتی، جبروتی اور لاہوتی منزلوں کو طے کر کے جب مقام وحدت میں پہنچتا ہے اور شان اللہ میں پہنچتا ہے تو تب جا کے اسے علم لدنی حاصل ہوتی ہے۔ بہت کریٹیکل مگر بہت ہی بہترین بات انہوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کر کے وضاحتوں کے ساتھ بتایا، جس کا اختصار سے میں نے لب و لباب آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے جناب صوفی رضوان نوسائی صاحب سے بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص علم اگر کسی خاص وسیلے سے ملے تو وہ کسبی ہوتا ہے، لیکن اگر بلا واسطہ کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ لدنی ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے۔ مطلب کہ عطا کیے ہوئے علم کو علم لدنی کہتے ہیں، جو کسی واسطہ سے حاصل ہو اسے کسبی علم کہا جاتا ہے۔ علم لدنی کے 3 قسمیں ہیں، انہوں نے علم لدنی کے 3 قسمیں بتائی ہیں، خاص طور سے ضرور سنیے اس کو۔ انہوں نے کہا کہ پہلا وحی، دوسرا الہام اور تیسرا فراست۔ یعنی علم لدنی کی 3 قسمیں ہیں، وحی کو بھی علم لدنی سے جوڑ کے سمجھنا چاہیے اور الہام کو بھی اور فراست کو بھی۔ ہم یہاں پر یہ کہتے چلیں کہ پیغمبروں کو وحی آتی تھی، اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے، اور مومن اپنے فراست سے آج چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں بھی ذکر ہے۔ وہی جو پیغمبروں پر نازل ہوتی تھی، الہام جو اولیاء اللہ کو ہوتا ہے، اور فراست مومن کی ہوتی ہے جس سے وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ علم لدنی کشف و کرامت کا ایک حصہ ہے، علم لدنی کشف و کرامت کا ایک حصہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کو وہ اپنی جانب سے ہر طرح کے علم عطا کریں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم علم لدنی حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اس کے لیے ہم لالچ کریں، حرص کریں یا ٹارگٹ رکھیں، ایسا انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کی بات۔ حروف مقطعات میں علم لدنی علم سینہ پوشیدہ علم ہے۔ حروف مقطعات کا ذکر انہوں نے کیا اور کہا کہ علم لدنی علم سینہ پوشیدہ علم ہے، اس میں راز علم معرفت ذات الہی ہے، الف لام میم مکمل آیات ہے جسے قرآن کہا گیا ہے جو ہدایت دیتی ہے متقیوں کو۔ یہی وہ علم باطن ہے یعنی مقطعات ہے جس کو صرف صوفی فقیر پہچانتے ہیں اور انہیں ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ علم لدنی جانتے ہیں وہ حرف مقطعات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ حرف مقطعات کی سمجھ رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جو علم لدنی سے واقف الاسرار ہیں۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، شاید اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں انہوں نے پیش کیا، لیکن ان کا لب و لباب یہی تھا، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں۔ اب آئیے جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کی دوبارہ گفتگو شروع ہوئی، میں نے ان کو بھی نقل کیا اور دوبارہ سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کلمہ کے ذکر لا الہ الا اللہ کو قائم کرنا ہے اور اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے اور نیستی سے گزرنا ہے، یعنی تمام چیزوں کی نفی کرنی ہے، لا کرنا ہے، تمام نفسانی خواہشات سے گزر جانا ہے اور عبادت و ریاضت سے ذکر و اذکار سے بھی گزر جانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تب جا کر علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی کا مطلب ہے لا دنی، یعنی دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونا، یعنی بشر ہو کر بشریت سے پاک رہنا، خودی میں رہ کر بے خود رہنا، وجود میں رہ کر وجود سے باہر رہنا۔ بہت کڑی بات اور بہت بڑی بات ہے صاحب، کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نفس کا اصلاح کے لیے چیزوں کو چھوڑنی پڑتی ہے، نفس کے اصلاح کے لیے چیزوں کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ مزید انہوں نے اپنے ذاتی تجربے سے بھی بیان کیا کہ جن خواہشوں کی میں نے ترک کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مجھے عطا کر دیا۔ میں نے جن چیزوں کو چھوڑا، تزکیہ نفس کر کے چھوڑ دیا کہ چلو یہ نفس کی خواہش ہے، مجھے یہ چیز نہیں لینی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو میرے پاس دوبارہ بھیج دیا اور عطا کر دیا۔ اور ایسا ہوتا ہی ہے، اگر آپ اللہ کے واسطے کسی چیز کو چھوڑ دیجئے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کو دوبارہ لوٹا کے واپس کر دے گا اور دے دے گا۔ یہ انہوں نے اپنا مزید تجربہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے جس کو وہ چھوڑتے ہیں، لہذا رضا الہی کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منزل و مقصود عطا کرے گا اور علم لدنی سے بھی سرفراز کرے گا۔ ہمیں عبادت و ریاضت کو جنت و جہنم کے لیے نہیں کرنی چاہیے، ہمیں عبادت و ریاضت جنت و جہنم وغیرہ کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ واسطے اللہ کے رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ جناب سبحانی بھائی بہت اچھے انداز میں کہہ رہے ہیں۔
اب آئیے جناب غلام صوفی غیاث الدین صاحب کی بات سنتے ہیں۔ علم لدنی صرف اور صرف ریاضت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جسٹ اپوزٹ کہہ رہے ہیں اس بات کو جو سبحانی صاحب نے کہا، انہوں نے بالکل الٹا کہا کہ علم لدنی صرف اور صرف ریاضت کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرشد سے پتہ کریں کہ ریاضت کیسے کرنا ہے اور کون سا کرنا۔ انہوں نے اپنا ایک ذاتی رائے رکھا ہے، اس کو مکمل صحیح یا مکمل غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ کامیابی صرف ریاضت میں ہے۔ انہوں نے اپنا انوبھو ایکسپیرینس پیش کرتے ہوئے کہا کہ کامیابی جو ملتی ہے ریاضت سے ملتی ہے، اور ریاضت جو شخص نہیں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے صوفیانہ انداز میں اپنی بات مجاہدے کے حوالے سے کہا ہے۔ چلیے اپنی جگہ پر یہ بھی درست ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب سنتے ہیں پھر سے صوفی معراج صاحب کی بات۔ نفس مطمئنہ والوں سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، یہی لوگ جنتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں آیت ہے، اور علم لدنی بھی نفس مطمئنہ والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ جسے قرب مرشدی مل گیا اسے قرب خداوندی مل گیا، جسے قرب خداوندی مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، ساری دولت اسے مل گئی۔ یہ ذکر تو پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، اسی بات کو انہوں نے بھی اچھے انداز میں پیش کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب آئیے صوفی شرف الدین ابو العلائی صاحب کی بات سنتے ہیں، جو پہلی بار آج ڈسکشن گروپ میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان سے رانچی کے رہنے والے صوفی ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس موضوع پر بات بیان فرمائی ہے۔ سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا الٹ اور عشق کی انتہا علم لدنی ہے۔ شریعت کا الٹ اور عشق کی انتہا علم لدنی ہے، اور اسی راہ سے علم لدنی حاصل ہوتی ہے۔ اور اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بشر والے اور ایک نظر والے۔ بصر والے عبادت ریاضت سے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور نظر والے نظر سے ان کو پلایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، انہوں نے بہت ہی عمدہ بات بیان کی ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہر صوفی کا جو راستہ ہے وہ اپنے راستے سے بات کرتا ہے، اپنے خانقاہی سلسلے سے بات کرتا ہے، اور وہی بولتا ہے جو ان کے خانقاہ میں ویسی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کسی کی بات غلط نہیں ہے اور نہ غلط سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر سب بزرگوں کی ہی بات بیان کر رہے ہیں، قرآن حدیث سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خانقاہ کے حوالے سے کر رہے ہیں اور وہ اپنے خانقاہ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو سب کی باتیں سننی چاہیے اور سب پر غور کرنا چاہیے، اور اس میں سے جو بات آپ کو اچھی لگے اس پر عمل کر لیجئے، منزل پر پہنچ جائیے، کون سی بڑی بات۔ لیکن کسی کو کاٹ دینا کہ بھائی وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ صوفی شرف الدین ابو العلائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا الٹ اس کی انتہا علم لدنی ہے، اور اس راہ سے علم لدنی حاصل ہوتی ہے۔ اور اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بصر والے اور ایک نظر والے۔ بصر والے عبادت ریاضت سے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور نظر والے ان کو نظر سے پلایا جاتا ہے۔ مزید کہتے ہیں علم لدنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی و صفاتی علم ہے، یہ سب کو عطا نہیں ہوتا، جسے اللہ چاہے اسے ہی عطا کرتے ہیں، جو لائق ہوتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہترین بات ہے۔ اب جو ہے جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کی بھی بات سن لیجیے، انہوں نے بھی اپنا نظریہ خیال بہت تفصیلی گفتگو کے ساتھ پیش کیا تھا۔ چنانچہ اختصار کے ساتھ ان کی باتیں یوں بیان کی جاتی ہے کہ علم لدنی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اور یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں جو لوگ فنا ہو جاتے ہیں اور سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنے یار کے لیے، سب کچھ وقف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کو علم لدنی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر عطا کر دیتا ہے دولت ان کو علم لدنی کی، جس کی وجہ سے وہ ماضی، حال اور مستقبل سے واقف الاسرار ہو جاتے ہیں اور صاحب کرامت ہو جاتے ہیں۔ یہ علم عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ علم عطائی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ عبادت ریاضت سے علم لدنی حاصل نہیں ہوتی۔ اکثریت رہی ہے اس ٹاپک پر، جب گفتگو ڈسکشن ہوا تو میں نے دیکھا کہ اکثریت لوگوں کا، اکثریت بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ عبادت اور ریاضت سے علم لدنی حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ عطائی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عبادت ریاضت بھی اس کے لیے ضروری ہے، یہ علم وابی ہے، کسبی نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ خواجہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، اس کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا اور پیش بھی کیا۔ جو یہاں پر گنجائش نہیں ہے، اس کی طوالت زیادہ ہو جائے گی، اور وہ واقعہ سب لوگ جانتے ہیں۔
موسیٰ اور خضر کا واقعہ تمامی لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ یوٹیوب پر سرچ کر لیں، بہت سے واقعات مل جائیں گے. خاص طور سے میرے چینل پر بھی کئی بار پیش کیا گیا ہے. ہمارے والد حضور سجادہ نسیم مرکز افضلیہ کی جانب سے خضر اور موسیٰ کا واقعہ پیش کیا جا چکا ہے، اور بہت پہلے سے پیش کیا جا رہا، دیگر لوگوں نے بھی پیش کیا ہے. تو دیگر واقعات اولیاء اللہ کے عظمت کے حوالے سے بھی جناب وارثی صاحب نے پیش کیا اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا، اور انہوں نے وہی بات کہی کہ یہ علم عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ عطائی ہے. اللہ میں فنا، اللہ کے ذات میں اور اس کے عشق میں اپنے یار میں فنا ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش ہو کر کے عطا کر دیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. اب آئیے صوفی مزمل انجینئر احمد قادری سروری صاحب کی بات سنتے ہیں. علم و حکمت کے چشمے عبادت و ریاضت سے بھی کھل سکتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ کھل سکتے ہیں، اور ایک عطائی علم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت چشمے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے. حکمت کی حقیقت علم لدنی سے حاصل ہوتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا ہو جائے اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی. منے یہ ٹیکنیک اور یہ ہنر اور یہ حکمت جس آدمی کو عطا ہو گئی اس کو سمجھ لیجئے بہت بڑی دولت عطا ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر ہمارے انجینئر صاحب کرتے ہیں اور کر کے انہوں نے اپنی بات میں پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اور ہم نے ان کو علم لدنی سکھایا ہے. قرآن میں ذکر ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم لدنی سکھایا. امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے منہ میں زبان رکھی گئی اور میرے قلب میں علم کے 1000 دروازے کھل گئے، اور ہر ایک دروازے کے ساتھ 1000 دروازہ ہے. مولا علی نے فرمایا اگر میرے لیے فرش بچھا دیا جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اور اہل قرآن کو قرآن سے احکام سنا دوں. یہ درجہ صرف تعلیم انسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ علم لدنی کی قوت سے یہ درجہ عطا ہوتا ہے. انہوں نے بالکل صاف کہا دیا کہ یہ سب چیزیں پڑھ لکھ کر کے جمع کرنے سے، لائبریریاں جمع کرنے سے، کاپیاں لکھنے سے، یاد کر لینے سے، رٹ جانے سے نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے کتابوں کو دریا میں ڈال دیا، کسی نے دفن کر دیا، کسی نے جلا دیا، کسی نے کچھ کیا. وہ جانتے تھے کہ اس سے کچھ ہونے جانے کا ہے نہیں، وہ صرف ایک راستہ ہے جو تھوڑی سی ہم کو رہنمائی تو کر سکتا ہے، منزل تک نہیں پہنچا سکتا. لہذا جو لوگ اس طرف چلے گئے، علم لدنی سے جڑ گئے، وہابی علم سے جڑ گئے، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحم و کرم جب ہونے لگتی ہے تو علم کا دروازہ ان کے سینے میں کھل جاتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت عمدہ طریقے سے تمام دوستوں بھائیوں نے گفتگو فرمائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اینگل چھوٹا ہے، ہر اینگل سے، ہر نقطہ نگاہ سے گفتگو ہو چکی ہے. آئیے آخر میں ہم اپنے پیر و مرشد دادا حضور شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق و نسبت سے، ان کے محبت سے اور ان کے فیوز و برکات سے کچھ باتیں اپنے بھی پیش کرتے جاتے ہیں. علم لدنی ایک عطائی علم ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے. یہ ایک طرح کا حکمت بھی ہے اور کشف بھی ہے، یہ ایک طرح کا حکمت بھی ہے اور کشف بھی ہے. اس علم کے بدولت ماضی، حال اور مستقبل کا علم ہو جاتا ہے اور خدا کے مصلحتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. اس حوالے سے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے. کچھ لوگ اس کو علم عرفان سے جوڑ کر سمجھتے ہیں، مگر میرے خیال میں دونوں الگ چیز ہے. یہ میرا ذاتی رائے ہے بھائی، اس کو اپنے پر مت لیجئے گا یا کسی کا قول مت سمجھیے گا. میرا یہ اپنا خیال ہے کہ علم عرفان، علم توحید الگ ہے اور علم لدنی الگ ہے. علم عرفان خدا کی معرفت اور وحدانیت کا علم ہے، توحید کا علم ہے، ذات کا علم ہے، پہچان کا علم ہے. لیکن علم لدنی ایک علم کشف ہے، ایک کرامت ہے، ایک عطا ہے جو وہبی طور سے کسی کو عطا کیا جاتا ہے. اکثر و بیشتر اولیاء اللہ یہ دونوں علم کے حامل ہوا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کشف و کرامت سے دور بھاگتے ہیں اور ان سب چیزوں میں ان کا دل نہیں لگتا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ توحید و معرفت اور عشق میں گم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور عشق و حسن کی بڑے بڑے منزلیں طے کر جاتے ہیں اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. البتہ یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں فنا ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے جسے چاہے جو بھی ڈیوٹی عطا کر دے، جسے چاہے جو بھی ڈیوٹی عطا کر دے، جو کام دے دے. اللہ والے اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں.
جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مختلف اقسام ہیں، جس پر پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور پہلے کے بھی ویڈیوز اور کلپ موجود ہیں جو آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر اولیاء اللہ کے اقسام کے موضوع پر حوالے سے۔ مثلا غوث، قطب، ابدال، قلندر وغیرہ جو مختلف قسم کے اولیاء ہوتے ہیں، بالخصوص تقریباً 500 ایسے ڈیوٹی والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو کائنات کے نظامت کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور تقریباً 23,000 صاحب کرامت اولیاء ہوتے ہیں، اور 4,000 گمنام اولیاء بھی ہوتے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے اور نہ پہچانتے ہیں، اور یہ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس پر بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے اور میں نے کئی بار اس پر بیان بھی کیا ہے، بات بھی ہوئی ہے، اور یہ اکثر و بیشتر لوگ جانتے بھی ہیں۔ اس کے کتب کافی حوالہ جات بھی ہیں موجود جو پہلے پیش کی جا چکی ہے، اور انہی مذکورہ اقسام میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم لدنی بھی عطا کیا جاتا ہے، مطلب مختلف قسم کے اولیاء ہوتے ہیں، اور انہی اولیاء میں سے کچھ علم لدنی والے اولیاء بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ صاحب الہام ہوتے ہیں، کچھ لوگ اعلیٰ فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے جسے چاہتا ہے ظرف کے مطابق عطا کرتا ہے، اور اس کے اہلیت اور لطیفے کے مطابق ذمہ داری بھی اس کو عنایت کی جاتی ہے، اور کام اس سے لیتا رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ سلوک کے راہ میں منزل و مقصود تک پہنچے اور نصاب سلوک کو طے کریں، جو سلیبس ہے ہم لوگوں کے سلوک کا اس کو طے کریں، اس کو کوالیفائی کریں، اور فنا اور بقا کے منزلوں سے گزر جائیں۔ یہ مرشد کے رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں ممکن ہے، اور موت سے پہلے مر جائیں، واسطے اللہ رسول کے جئیں، واسطے اللہ رسول کے مریں، واسطے اللہ رسول کے کھائیں پیئیں، عمل کریں، اور ہمیشہ مالک حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی مرتبے کوئی بھی مفاد، کوئی بھی خواہش، لالچ، طمع، حرص، کرامت، عہدہ، کشف، خلافت وغیرہ کی تمنا ہرگز نہیں کریں، ہرگز تمنا نہیں کریں۔ جب اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ آپ کو عطا کرنا ہوگا تو کر دیا جائے گا، نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کیا جائے گا، ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہی سرکار امام ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعلیم ہے جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اور اسی تعلق سے حضرت علامہ اقبال نے بھی کیا بہترین شعر کہا تھا، جس کو میں آخر میں گنگنا کر کے سنا کر کے جا رہا ہوں، بہت غور کیجئے گا اس پر۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔